بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي ربي أي شيء هذه فقال ولدك استغفر لك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میت کے درجات اس کے مرنے کے بعد بلند کیے جاتے ہیں. تو اس کے سننے والے نے کہا کہ میرے رب کی قسم یہ کون سی چیز ہے کہ جس سے میت کے درجات بلند کیے جاتے ہیں؟ تو اس سے کہا گیا کہ تیری اولاد تیرے لیے استغفار کرتی رہے. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں آج کے زمانے میں کہ ایصال ثواب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو آدمی مر جاتا ہے اس کا نام اعمال بند اور اس کو اب اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ نہیں ہوتا. نام اعمال واقعتاً بند ہو جاتا ہے، لیکن بیشتر روایات، بیشتر احادیث اور قرآن مجید کے کچھ دلائل ایسے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایصال ثواب میت تک پہنچتا ہے، میت تک پیچھے کی ہوئی دعائیں وہ پہنچتی ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. اگر یہاں سے میت تک کوئی سامان پہنچ نہیں سکتا تو پھر صلاۃ و سلام پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسی ہم لوگ نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، درود و سلام ویسے پڑھتے ہیں، تو ہمارا وہ درود و سلام اللہ کے نبی تک پہنچایا جاتا ہے. اگر مرنے کے بعد کوئی عمل پہنچایا نہیں جا سکتا تو پھر درود سلام کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کا وجود ہے. ہمارے بہت سے مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ اس بات کا اعتبار نہیں رکھتے. لیکن بہرحال ہم اس موضوع پہ آتے ہیں. نیک اور صالح اولاد جو ماں باپ کے حقوق کو جانتے ہیں وہی اولاد ہی اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتی ہے کہ اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اولاد کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ان کے درجات بلند فرما دیتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد دیندار، نیک اور صالح جب بنے گی جب ماں باپ اپنی زندگی میں اس کو نیکی اور دینداری کی راہ پر ڈالیں گے. مگر آج کل اس دور میں اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو اسکولوں کالجوں کی تعلیم دلا کر دینداری اور نیکی کے ماحول سے ہٹا کر اس کی آخرت برباد کر دیتے ہیں اور اسی کو ترقی سمجھتے ہیں. اپنے بچوں کو قرآن حدیث پڑھانا عیب سمجھتے ہیں اور دین والوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں. نتیجے کے طور پر اولاد دین سے بالکل بیگانہ ہو جاتی ہے. اس سے کچھ پتہ نہیں کہ دین اور ایمان کیا ہوتا ہے. نماز تو پڑھنا ہی نہیں جانتے. ماں باپ وفات پا جائیں تو ان پر نماز جنازہ بھی پڑھنا نہیں آتی ہوتی. ایسی اولاد ماں باپ کے لیے کیا استغفار کرے گی، بلکہ آخرت میں ماں باپ کے لیے بد دعا کرے گی اور جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی. یہ تو کچھ ترغیبی مضمون تھا. پھر ایک اور روایت ہے، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ایک رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما. اے اللہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ پر مغفرت فرما، والدہ کی مغفرت فرما اور اس شخص کی مغفرت فرما جو ان دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے. تو محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں یعنی ابو ہریرہ اور ان کی ماں کے لیے استغفار کیا، یہاں تک کہ ہم حضرت ابو ہریرہ کی دعا میں داخل ہو گئے. یعنی یہ ایک طریقہ ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میں شامل ہونے کا یہ ایک بڑا خوبصورت طریقہ اور نادر طریقہ ہے کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کی مغفرت کی دعا کریں. اس لیے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے جو میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ان کی دعا میں میں بھی شامل ہو سکتا ہوں. جب میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کروں گا، ان کی ماں کے لیے دعا کروں گا. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی تعلیم معلوم ہو نقد عمل کر لیا کرو. لہٰذا ہم ابھی بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ
ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی والدہ صاحبہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ بس اس طرح دعا کر لینے سے ہم حضرت ابو ہریرہ کی دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی فرماتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات العبد انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے ختم ہو جاتا ہے، ہاں تین عمل اس کے ساتھ جاری رہتے ہیں۔ پہلا کہ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ جو دیتا ہے وہ جاری رہتا ہے۔ نمبر دو، ایسا علم کہ علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ جو اس نے ایک علم کے ذریعے سے ایجاد کی اور اس ایجاد کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہوا، اس نے علم لوگوں کو پڑھایا، یعنی قرآن پڑھایا، اس نے حدیث پڑھائی، اس نے نماز کی تعلیم دی، اس نے دین کی تعلیم دی، اس نے روزے کی تعلیم دی، زکوٰۃ کی تعلیم دی، اور جو وہ آگے سکھائے گا، پھر آگے سکھائے گا، پھر آگے سکھائے گا، تو یہ اور یہ ایسا علم کہ علم ينتفع به، کہ ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع ہو، تو اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصالہ ثواب کرنا بالکل درست ہوتا ہے۔ او ولد صالح يدعو له، یا پھر اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو ایسے اور بھی بہت سی روایت ہیں۔ ایک اور روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بے شک میری والدہ کی وفات ہوگی، اس نے صدقہ اور خیرات کی وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا نفع دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، صدقہ اس کی طرف سے نفع دے گا، یعنی اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اصالہ ثواب کرنا یہ بالکل جائز، نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحسن اور بڑا ضروری اور بہت اچھا عمل ہے۔ ہاں، لیکن اس کے لیے کوئی مخصوص عمل نہ کیا جائے کہ بھئی اسی عمل سے اصالہ ثواب کرنا ہے، نہیں، یہ غیر مناسب ہے۔ کسی ایک عمل کو موقع کر کے کوئی آدمی خود سے کرے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو سب کے اوپر لاگو کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ ہاں، اصالہ ثواب یہ ان روایات سے کرنا بالکل ثابت ہے، لہٰذا کوئی اپنی والدین کی طرف سے کچھ بھی اصالہ ثواب کرتا ہے کسی رسم کے بغیر، کسی رواج کے بغیر، اور آج کل جیسے سیلفیاں بنا کے اصالہ ثواب کر رہے ہوتے ہیں، اصالہ ثواب کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، وہ تو اصالہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اس میں ساری عورتیں مرد مکس ہو رہی ہوتی ہیں اور گانے اور باجے ہو رہے ہوتے ہیں، سارے خاندان والے مکس ہیں، جی کیا ہے اصالہ ثواب؟ یہ اصالہ ثواب کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اصالہ ثواب عام طور پہ اصالہ ثواب یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے کچھ پڑھیں، آپ اپنے والدین کے لیے کوئی تسبیح کریں، آپ اپنے والدین کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کریں، کوئی مسجد بنا دی، کوئی کنواں کھدوا دیا، کسی غریب کی شادی کروا دی، کسی غریب کی بیماری میں مدد کر دی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح اصالہ ثواب کرنے کی کوشش کریں، اور بھی بے شمار طریقے ہیں، آپ اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔